یہ توشہ خانہ جو فوجداری کیس ہے، سب سے پہلے تو یہ کیس ہی بوگس ہے، ٹھیک ہے. اور نمبر 2، اس کیس کے پیچھے اور آج ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ سارا کام جو تھا نا، یہ وہ جو ترازو کے پلڑے برابر کرنے والا جو پلان تھا نا، جس کو لنڈن پلان کہتے ہیں، یہ سارا وہ لنڈن پلان تھا. ہمیں پتہ چل گیا تھا اس چیز میں ہونا ہے irrespective about. آپ دیکھو کہ ایک شخص ہے، اپنے کس شخص کو مطلب ایک ایسے جج کو آپ نے لگا دیا ہے کہ وہ جج جو ہے اس کے فیس بک کے اوپر عمران خان کے خلاف ساری جو نفرت آمیز باتیں ہیں نا وہ اس میں ہے. سو دیٹ مینز ہی دا بائس جج. اب اگر آپ مثال دیکھتے ہیں اچھی وہ جو کیا کہہ سکتے ہیں ایک معیار ہوتا ہے ججز کا، تو آپ جسٹس منصور علی شاہ کے معیار کو دیکھیں کہ جب ان کو حکومت نے کہا کہ جی ہمیں آپ کے اوپر نہیں ہے، پہلے انہوں نے خود کہا تھا کہ میں ان کے ساتھ میرے ریلیشن ہے، خواجہ صاحب کے ساتھ میرے ریلیشن ہیں، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے. کسی نے اعتراض نہیں کیا. اس کے اگلے دن حکومت جن کا سارا جو کیا کہتے ہیں سوچ ہی نیگیٹو ہے، انہوں کو خیال آیا کہ یار یہ تو صحیح آدمی ہے، ہو سکتا ہے یہ فیصلہ ہمارے خلاف دے دے کر. انہوں نے کہا جی ہمیں آپ کے، وہ اٹھ کر چلے گئے. یہ ہائی مورل ویلیوز ہوتے ہیں آف جوڈیشری. اس لحاظ سے ان کو اچھا ان کے اوپر ہم کہہ رہے ہیں تو یہ لوگ وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے. اچھا پھر اس کے بعد کیا ہے، ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ جی آپ ان کا سارا فیصلہ دوبارہ سنیں، اور اصولاً ان کو اس وقت تک ویٹ کرنا چاہیے تھا جب تک ایف آئی اے کی طرف سے ان کا فیس بک کا نہ ہو جائے، تاکہ وہ کلیئرٹی آ جائے کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے کلیئرٹی آ گئی، میرے فیس بک کلین ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، اب میں فیصلہ دے سکتا ہوں. تو ایک ہائر مورل گراؤنڈ پہ ہو کے وہ فیصلہ دے سکتے تھے. لیکن انہوں نے کیا کیا، اچھا اس کے علاوہ ان لوگوں نے یہ جو آپ سوچئے کہ میں یہاں پہ جج ہوں اور آپ میرے پاس آئی ہیں ایز اے ملزم آئی ہیں، ٹھیک ہے، تو میں آپ کے گواہ کو پیش ہونے کی اجازت نہ دوں. آپ سوچیں یہ کس قسم کے جسٹس سسٹم ہے. آپ یہ سوچ لیں کہ میں آپ کے گواہوں کو میں اچھا پھر یہ کہتے ہیں کہ 2018 سے لے کے 2020 میں انہوں نے فلانا تحفے کا ذکر نہیں کیا. جب وہ تحفہ بک گیا، اس کے بدلے میں جو 58 ملین روپیز کی جو پیسے جمع کیے ہوئے تھے 18-19 کے اس میں جو ایئر تھا، اس میں وہ پیسے جمع ہوئے ہیں 58 ملین کا، جو 5 کروڑ 80 لاکھ بنتے ہیں. تو اس کے اوپر آپ کیش ہی بتاؤ گے نا، آپ یہ تو نہیں بتاؤ گے یہ جولری میں جمع کی ہے. جس وقت میں نے اس جولری کو یا اس گھڑی کو یا اس چیز کو تحفے کو جو میں نے لیگلی اکارڈنگ ٹو دا لا خریدا ہے اور اس کو لکویڈیٹ کر دیا ہے، ناؤ آئی ایم اونلی ریسپانسبل ٹو شو دی اماؤنٹ وچ آئی ہیو ڈپازٹڈ، اور وہ 58 ملین کا ڈپازٹ نظر آ رہا ہے. بالکل. اگر آپ کے اندر تمیز، اگر آپ کے اندر اس لحاظ سے ہوتا کہ یار اس کو ہم آنےسٹ طریقے سے دیکھیں، تو آپ اس اکاؤنٹنٹ کو یا اس فائنینشیل بندے کو بلا لیتے اور وہ آپ کو بتا دیتا کہ جی اس دن یہ، لیکن انہوں نے وہ کرنا نہیں تھا. یہ تو سارا کام پلڑے برابر کرنے تھے. بالکل. یہ پلڑا برابر تو ڈنڈی مار کے انہوں نے کرنا ہی کرنا تھا. ڈنڈی مار دی، ڈنڈی کیا ڈنڈا مارا ہے. لیکن میں تو ٹھیک ہے، اگر اس ججمنٹ کو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ نہیں ریورس کرتی، اس کو نہیں کرتی، تو پھر میرے لحاظ سے آنےسٹلی میرے لحاظ سے جو ایک مورل سٹینڈرڈ آف ہم لوگوں کے جو جوڈیشل سسٹم کا ہے، پھر میری نظر میں اس کی کوئی وقت نہیں ہے. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. پھر میرے لحاظ سے یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہم ایک تو ہوتا ہے نا کینگرو کوڈ، ٹھیک ہے، یہ کینگرو سے بھی کیا گزرا، اگر کوئی جانور ہے نا تو آپ اس کا کوڈ بنا لیں. بالکل ٹھیک ہے. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پہ اس طرح اچھا سزا چیئرمین کو، کپتان کو جس چیز کی ملی ہے کہ یہ لوگ بناتے سڑکیں، وہ بناتا ہے انسانوں کے لیے کھڑا ہوتا ہے. اس نے کہا تھا کہ کوئی بھوکا نہ سوئے. اس نے کہا تھا کہ کسی جو بیچارے ڈیلی ویجز والے ہیں ان کے لیے چھت ہو، آشیانہ ہو، جہاں پہ وہ ایک عزت دار طریقے سے رہ سکے اور کھا سکے. اس نے ہر غریب کے لیے 10 لاکھ روپے کیا تھا تاکہ اگر ان کو خدا نہ خواستہ کوئی ان کے گھر میں کوئی بیماری آئے تو وہ اپنا علاج اچھی طریقے سے کرا سکے.
یہ ان لوگوں کا ہے. یہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ان غریبوں کے لیے کھڑا ہو. اس کو تو سزا ملنی چاہیے, اس کو تو پھانسی پہ لٹکانا چاہیے. اور یہ یاد رکھے یہ اس ملک کا ایک بہت پرانی ہسٹری چلی آ رہی ہے کہ جو بھی سب سے پاپولر لیڈر ہوتا ہے اور جو ان کے قابو میں نہیں آتا اس کو مار دو. بالکل. اچھا, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے حوالے سے بات کی, انہوں نے کہا کہ یہ مکافات عمل ہے. بلاول صاحب نے کہا ہے کہ عمران کی گرفتاری پر انہوں نے تبصرہ کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ مکافات عمل ہے. انہوں نے جو بھی 9 مئی کا جو واقعہ ہوا تھا اس پہ بات کی ہے کہ انہوں نے جو جس طرح کر دی. میں آپ کے پروگرام سے میں ایک بات کرتا ہوں, اگر میرے آگے اس وقت قرآن پڑھاؤ, میں قرآن پہ حلفیہ ڈاکٹر ہمایوں مومند یہ رکھ کے کہہ سکتا ہے کہ میری نظر میں جتنا مجھے علم ہے, جتنا میں کپتان کو جانتا ہوں, میں ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہوں کہ وہ آدمی بے ایمان نہیں ہے. میں ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہوں کہ اس نے کوئی چوری بے ایمانی نہیں کی. سر 9 مئی کا واقعہ تو میں ایک منٹ, لیٹ می فنش. میں بلاول بھٹو صاحب کو کہتا ہوں کہ وہ ایک دفعہ ہاتھ قرآن پہ رکھ کے کہہ دے کہ آصف علی زرداری نے کوئی چوری بے ایمانی نہیں کی. میں مریم صفدر کو ایک دفعہ کہتا ہوں کہ ٹی وی پہ آ کے ایک دفعہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیں کہ ان کی نظر میں ان کے والد صاحب نے کبھی چوری بے ایمانی نہیں کی. سر قانون کے کٹہرے میں بھی کھڑے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہا جاتا ہے کہ ہم جو بھی کہیں گے سچ کہیں گے. مجھے نہیں پتا اگر کسی نے ہاتھ رکھ کے کہا ہوا ہے یا نہیں کہا, مجھے نہیں پتا. اگر کسی نے ہاتھ رکھ کے یہ کہا ہوا ہے کہ یہ چیز سچ ہے اور اس طریقے سے ہے, مجھے نہیں معلوم کہ یہاں پہ کہیں ہوتا ہے. اگر میں نے لیکن میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی کورٹ میں سچ کہا جاتا ہو کہ وہ فلموں میں ضرور میں نے دیکھا ہوا ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ یہاں پہ وہ قرآن رکھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جو میں کہوں گا وہ سچ کہوں گا, سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. میرا نہیں خیال. اور اگر کیا جاتا ہے اور اگر کسی نے کہا ہے اور وہ واقعی اس چیز پر ہے تو پھر کوئی بات نہیں, وہ اپنے وہ اس میں قبر میں جائے گا. میں اپنی کہا, ہو سکتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے مجھے علم نہ ہو. میں نے کہا ہے کہ میں اپنی جو میری سوچ ہے اس لحاظ سے جتنا مجھے علم ہے, جتنا میں کپتان کے ساتھ رہا ہوں, میں آپ کو حلفاً یہ کہہ سکتا ہوں. حلفاً مینز میں قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہوں, پبلکلی کہہ سکتا ہوں. اگر کسی اور میں ہمت ہے وہ یہ کر کے بتا دے اپنے لیڈر کے بارے میں جن کو وہ جانتے. میں نے کپتان کے ساتھ سفر بھی کیا ہوا ہے, میں نے ان کے ساتھ لین دین بھی کیا ہوا ہے, ان کے ساتھ میں نے مطلب جو ان کے آرڈر سے ساری چیزیں تھے وہ ہم کرتے تھے. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں, باقی کوئی اور کر کے دکھائے. اچھا, عطا تار نے اس حوالے سے بات کی اور انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان اب صادق اور امین نہیں رہے, انہوں نے کرپٹ پریکٹسز کی ہیں. حرام کے پیسوں سے ہوئی ہو, میں کیا کہہ سکتا ہوں. ہاں, لیکن وہ الزام تو لگا رہے ہیں نا, انہوں نے الزام لگایا. انہوں نے کہا ہے کہ بھائی انہوں نے پی ٹی آئی نے کرپشن کی ہے, کرپٹ پریکٹسز کیے ہیں, فراڈ کیے ہیں, جھوٹ بولا ہے. انہیں کے ہمیں خیال میں وہ جو جج بریف کیس والے جج ہیں, یہ انہیں کی کچھ رشتہ دار ہے نا. جج صاحب نے واضح طور پر کہا ہے ایسا کہ نہیں, کون سے جج تھے بریف کیس والے, کون سے جج تھے؟ مجھے یاد نہیں آ رہا, آپ یاد کر کے بتا دیں کائنڈلی. ہاں نہیں, آپ کو پتا ہے, آپ کو پورا یاد آ رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ مجھے بتائیں عطا تار نے یہ بات کہی ہے, اس کے والے سب کیا کہیں گے ان کے بارے میں, کیونکہ انہوں نے تو صاف الفاظ میں کہا کہ جج نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ بھائی وہ صادق اور امین تو اب نہیں رہے. یار دیکھو لیٹس پٹ اٹ لائک دس, ٹھیک ہے, میں ایک اور ٹیسٹ کرتا ہوں, پوری دنیا کے سامنے کہتا ہوں, ٹیسٹ کرتا ہوں. مجھے بتائیں امین کون ہوتا ہے؟ امین کون ہوتا ہے؟ آپ بتائیں. نہیں آپ بتائیں نا, میں آپ سے ڈیفینیشن پوچھ رہا ہوں, امین کون ہوتا ہے؟ صادق وہ ہوتا ہے جو سچا ہوتا ہے. امین وہ ہوتا ہے جو آپ کی امانت, آپ کی چیز کی امانت پہ پوری طرح وہ امانت رکھے, رائٹ؟ ایسے ہی امانت میں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, میں آپ کو کہتا ہوں کہ شوکت خانم اور نمل عمران خان نے بنائے ہیں, آپ اس کے لیے فی سبیل اللہ جو اللہ کی راہ میں جو آپ دیتے ہیں, اللہ کی راہ میں آپ اس میں وہ پیسے ڈالیں, آپ ڈال دیں گی ہاں یا نہیں؟ بالکل. اس کا مطلب ہے آپ کو اس پہ یقین ہے کہ وہ آپ کے پیسوں
पैसों की वो हिफाजत तो मेरा करेगा यकीन है ना और कि मैं जो अपने कहा है वो करने का। मैं अब अपने आपसे यकीन दूसरा के सवाल मुताबिक पूछता हूं किसी भी कि ट्रस्ट क्या में अगर यही इस किस्म की चीज आसिफ अली जरदारी साहब या क्या नाम है मियां नवाज शरीफ बना दे या अता तारर बना दे, आप उनकी चैरिटीज में अपने पैसा डालेंगे फी सबीलिल्लाह वाले, हाँ या नहीं? ये तो आप पे डिपेंड करता है ना कि आप हाँ या नहीं? मैं तो नियत देखूंगी, मुझे नहीं पता आप मुझे बता दें, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप उनकी नियत कर ले। उनकी नियत, उन्होंने आपको कहा है कि जी मैं ये कर रहा हूँ, आप मुझे पैसे दे दे। अब आप अपने ईमान से बताएं, आप पैसे उसमें डालेंगी हाँ या नहीं? खैर ये कोई बहस लंबी हो That जाएगी। basically means no. For God's sake, be honest. On television, be honest. ये मौजूद बहस नहीं है। मौजूद बहस तो ये है कि अभी वो सादिक और अमीन मैं नहीं है, आपको ऐसा डिफाइन कर रहा हूँ कि वो बंदा अमीन है। मैंने आपको मुताबिक है, प्रूव बिल्कुल। करके बता दिया कि वो अमीन है। खैर अच्छा ये एक बहुत अहम सवाल कि 9 मई का जो वाकया हुआ था, आप उसके हवाले से क्या कहते हैं? 9 मई का जो वाकया था उसके हवाले से कहा गया कि इमरान खान की रची रचाई ये कहानी है। 9 मई का वाकया जो था, इमरान खान इसके पीछे थे। इन सब के क्या कहेंगे? 9 मई का वाकया एक बहुत बुरा वाकया था। जी, हम उससे आगे निकल चुके हैं। उसमें 160 लोगों को पकड़ा जा चुका है। उनके ऊपर उनसे वो क्या बयानात लिए जा रहे हैं, उनके बारे में किया जा रहा है, और वहां से एक प्रोसेस के थ्रू, कोर्ट के थ्रू वो चीजें ठीक होंगी, पता चलेगा कौन एक्चुअली इन्वॉल्व था, कौन नहीं था, और वो होता जाएगा। हाँ, जिस बंदे ने उसको एक्चुअली किया है और एग्जीक्यूट किया है, और या फिर वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है इन प्लानिंग, जिसके आपके पास अनरिफ्यूटेबल एविडेंस है, उसको सजा दो, जरूर सजा दो। लेकिन उसकी आड़ में, उस वाकये की आड़ में लोगों को सजा मत दो। अच्छा, तोशा खाना के इसके हवाले से फिर क्या कहेंगे आप कि तोशा खाना का जो केस, जो फैसला आया है, वो फैसला सही है, किस हद तक गलत है? आपको क्या लगता है जज ने जो फैसला मुझे एक दिया? बात बताए, तोशा खाना के मुझे नहीं मालूम। मैं चूंकि ना गवर्नमेंट में हूँ, ना मतलब गवर्नमेंट में नहीं था उस जमाने में, और मैं अभी भी वो नहीं है। लेकिन मैं सिंपल एक चीज बताता हूँ, तोशा खाना एक ऐसा है कि आपको एक हुकूमत या कोई इंटरनेशनल जो भी होते हैं ना, जो लोग जहां जाते हैं, तो वो हुकूमतें वो उस इंडिविजुअल को अकॉर्डिंग टू हिज सीट वो उनको तोहफे तहाइफ देते हैं, ठीक है। और मतलब ये हर लिहाज से होता है, लोग जाते हैं, पहले जमाने में बादशाह होते थे, तोहफे तहाइफ देते थे, आजकल हुकूमतें देती है, तोहफे तहाइफ देते हैं। वो आके आपने जाके डिपॉजिट करना होता है या नहीं डिपॉजिट करना होता है, लेकिन आपको उनको बता देना होता है कि ये चीजें हैं। उसमें 30,000 से कम रुपए वाली चीजें थी, वो आपको वैसे ही दे देते कि ये ले लो, जिसमें वो क्या कह सकते हैं, पाइनएप्पल वगैरह सब कुछ आ जाती है, ठीक है। वो सब आप ले जाते हैं, खा पी लेते हैं, ठीक है। अब उसमें बाद चीजें होती हैं वो एक्सपेंसिव होती हैं, उसको आप बताना होता है कि ये गवर्नमेंट 5%, जो गवर्नमेंट कहती थी पहले 10%, फिर 20%, फिर अब 50%, आखिरी दिनों में पीटीआई की गवर्नमेंट ने कर दिया था कि जो भी है आप ले जाओ, 50% ले जाओ, उसके बदले आप वो पैसे डिपॉजिट कर देते हो। इट डजंट हैव टू बी बिफोर और आफ्टर, इट हैज टू बी डिपॉजिटेड। ये कोई मतलब ये वो नहीं है कि आप दुकान में जा रहे हो और आपने कहा कि ये तो दुकान वाला है। बहुत सारी जगहों पे मैं जाता हूँ, दुकान वाला मुझे जानता है। शुक्रिया सेनेटर हुमायूं मोहम्मद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको एक बार फिर बताते चलें कि चेयरमैन पीटीआई के वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं और आईजी इस्लामाबाद को वारंट में मुजरिम को अडियाला जेल भिजवाने का हुक्म दे दिया गया है।